جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، موت کا وقت مقرر ہے، عورت کے نصیب سے رزق آتا ہے. یہ باتیں ٹھیک ہیں یا ان میں چار باتیں لکھی ہیں؟ یہ بات بنی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اور ہم نے سنی سنائی اس کو بنتے اگر آسمانوں میں، ٹوٹتے کہاں ہیں؟ تو ظاہر ہے جہاں بنتے ہیں وہیں ٹوٹتے بھی ہوں گے. ستارے وہاں ٹوٹتے ہیں. خوب، یہ اس تصور میں ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نظریہ ہے تقدیر کا. یہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے، اس طرح کے اور مسائل ہیں. یعنی تقدیر کا یہ معنی کہ انسان کی تقدیر انسان کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی جاتی ہے، بنا دی جاتی ہے کہ اس انسان نے کب پیدا ہونا ہے، کس کے ہاں پیدا ہونا ہے، پھر اس نے پیدا ہو کے اچھا بننا ہے، برا بننا ہے، اس کی شادی کس سے ہونی ہے، اس نے کاروباری بننا ہے، اس نے ملازم بننا ہے، اس نے بیمار ہونا ہے، اس نے خوشحال ہونا ہے، اس نے غمگین ہونا ہے، اس کے ساتھ حادثات زیادہ ہوں گے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوگا. یہ ایک تصور ہے تقدیر کا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے یہ سب لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس لکھی ہوئی تقدیر کو لے کر انسان دنیا میں آتا ہے اور پھر مجبور ہے کہ ایسے ہی زندگی گزارے جیسی تقدیر ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے. یہ اس تصور میں ہے کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، یعنی وہاں پہلے سے جوڑے بنے ہوئے، شادی ہوئی ہے آپ کی، آپ نے صرف کشف کرنی ہے کہ کس کے ساتھ وہاں ملاپ ہوا تھا. لیکن یہ خرافاتی تصور ہے، درست نہیں ہے. یہ تصور تقدیر کا ایسے نہیں ہے. نہ شادی، نہ رزق، نہ ملازمت، نہ تعلیم، نہ اچھائی، نہ برائی، کسی موضوع میں بھی انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کے لیے کوئی چیز ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، مقرر نہیں ہے کہ یہ بننا اس نے. لیکن یہ اللہ کے علم میں ہے. وہ علم ہی خدا کا احاطہ ہے کہ اللہ کو اس سے پہلے ہی علم ہے کہ اس نے کیا بننا ہے. لیکن یوں نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ بھی اس کے لیے پہلے سے ہوا ہے کہ یہ اس نے کرنا ہے. انسان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اسباب بنائے ہیں اور ان اسباب کے اندر انسان کو چھوڑا ہے. مثلا آپ تقدیر میں آپ کی شادی ایک نہیں ہے، تقدیر میں آپ کی شادی اتنی ہے جتنی لڑکیاں ہیں آپ کے محلے میں یا آپ کے شہر میں. فرض کریں اگر 1000 لڑکیاں ہیں تو 1000 تقدیر ہے آپ کی کہ ان میں سے جو راضی ہو جائے اور جس کو آپ راضی کر لیں اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں. یعنی شرائط جو اللہ نے رکھی ہیں، اسباب، وہ اسباب ان میں سے آپ چاہیں آپ کا ارادہ ہو، اس کا ارادہ ہو، آپ کے گھر والوں کا ارادہ ہو، ان کے گھر والوں کا ارادہ ہو، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہ ہو، تو ان سب میں سے کسی ایک سے آپ کر سکتے ہیں. اس میں سے جس سے آپ کریں گے وہی آپ کی زوجہ ہوگی. تو اس طرح طے شدہ نہیں ہے کہ فلاں کے ساتھ حتماً آپ کی شادی ہوگی. مشروط ہے کہ جس کے ساتھ ہوگی یہ، اگر یہ راضی ہو تو اس کے ساتھ ہو جائے گی، یہ راضی نہیں، دوسری راضی اور آپ بھی راضی ہیں تو دوسری کے ساتھ ہو جائے گی. اختیار آپ کا ہے، آخر تک اختیار آپ کا ہے. یعنی یہ جوڑے اس طرح سے نہیں بنائے ہوئے کہ ایک آدمی کے ساتھ جفت، ایک عورت اور ایک مرد، نہ. وہ جوڑے اس طرح سے ہیں کہ ایک مرد ہے اور 1000 عورتیں، یا ایک عورت ہے اور 1000 مرد. تو اس کی تقدیر ان سب کے لیے کھلی ہوئی ہے. یہ عورت کے اختیار میں ہے کہ ان میں سے کس کے ساتھ اپنی تقدیر جوڑنا چاہتی ہے، مرد کے اختیار میں ہے کہ کس کے ساتھ اپنی تقدیر جوڑنا چاہتا ہے، اسی کے ساتھ جڑ جائے گی. وہ کسی کی ذات میں یہ نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں بعض انسان نحس ہیں، بعض سعد ہیں. یہ مثلا عورت آئی تو وہ مر گئی، مثلا ساس بیمار ہو گئی ہے، وہ کہتی ہے تیری وجہ سے یہ چھینک آئی ہے اس کو. یہ خرافات ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے لیے کچھ اسباب مقرر کیے ہیں جن سے رزق انسان کا بڑھتا ہے. ان میں سے ایک شادی ہے. کسی سے بھی شادی ہو، نہ کہ فلاں عورت سے ہو تو رزق بڑھتا ہے. غیر شادی شدہ مرد، شادی شدہ نہیں، شیخ صاحب جذبات میں نہ آئیں گے. غیر شادی شدہ مرد، جس طرح یہ روایت میں بھی ہے، امام علیہ السلام کے پاس ایک آیا فقیر آدمی شکوہ فقر لے کر، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو امام نے کہا شادی کر لے.
تو اس نے سمجھا کہ امام شاید مجھے کوئی طنز کر رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو وہ حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ میں نے تو بتایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو امام نے فرمایا کہ نادان، تجھے خبر نہیں ہے کہ اللہ نے رزق صندوقوں میں، خزانوں میں رکھا ہوا، اور خزانوں کی چابیاں ہیں، اور یہ رزق کی چابی ہے شادی کرنا. رزق کھلتا ہے، اللہ کی طرف سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جب انسان اللہ کی حدود قائم کرتا ہے. یہ حدود اللہ کا قیام جس طرح قرآن میں ہے نا کہ اگر یہ مسلمان اور یہ اہل کتاب اگر یہ اللہ کا نظام قائم کرتے تو زمین آسمان سے ان کو رزق ملتا. زمین بھی رزق اگاتی، آسمان بھی رزق برساتا ان کے اوپر، اگر یہ اللہ کا نظام قائم کر لیتے.